سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے پر نہایت ہی شفیق مہربان رحمت کرنے والا ہے. اس سے بڑا کوئی بھی نہیں جو اپنے بندوں پہ رحمت کر سکے, کوئی نہیں جو اتنا فضل کر سکے, کوئی ایسا نہیں جو کرم کر سکے. اتنی بڑی ذات ہے وہ, اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. تو بھلا وہ کیسے چاہتا ہے کہ بندہ کوئی جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کیسے چاہے گا کہ بندہ میرا دوزخ میں چلا جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے. یہ تو معاملہ کچھ عجیب سا بن جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بے قرار ہے اور اس کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے بندوں کے لیے کہ وہ آئیں اور میری رحمت کے سائے کے اندر جنت میں داخل ہو جائیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس چیز کے بارے میں, ما یفعل اللہ بعذابکم. کتنی پیاری آیت ہے, آپ دیکھیں, ما یفعل اللہ بعذابکم. کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ سبحان اللہ, کیا خوبصورت آیت ہے. دیکھیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, کیوں دے گا تم عذاب؟ اس کیا کر لے گا؟ کیوں, اس کو کیا فائدہ تم عذاب دے گا؟ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کس قدر اللہ کی رحمت اور اس پہ کرم نظر آتے اس بات پہ, وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملاً اور پریکٹیکل ایسا انتظام فرمایا انسانوں کے لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں, لیکن بڑے انتظام اللہ نے فرما دیے ہیں. یہ ساری جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, ساری مخلوق زمین پہ ہو یا آسمان میں ہو, وہ سب متوجہ ہیں بندوں کی طرف اللہ کے. اللہ نے ایسا خاصیت پیدا کر دی پوری مخلوق کے اندر, اور بیچارے وہ بھی بے قرار رہتے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ کے بندے جو ہیں جہنم میں نہ جائیں, جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا شعور اور ان کو اتنی سمجھ دی ہے اپنی مخلوق کو کہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آدمی ایسا گزرے کہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو تاکہ ہم اللہ کے سامنے اس کی سفارش پیش کریں, اس کی گواہی پیش کریں. ترستے ہیں ویسے بندوں کو. ایک بہت معروف حدیث ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آج کوئی بندہ گیا تیرے پاس سے, کوئی اللہ کا بندہ تیرے پاس سے گزرا؟ دوسرا پہاڑ بہت خوش ہوا ہوتا ہے, کہتا ہاں آج تو میری عید ہوگی, میرے پاس سے ایک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بندہ گزرا ہے. تو وہ پہاڑ اس پہ فخر کرتا ہے. یہ کائنات کا حال ہے جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. منتظر ہوتا ہے کہ جتنی انسان سے ہم
پھر رہے ہیں بازاروں میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں زندگی میں، تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرہ ذرہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جس پاس سے پاس جا رہے ہیں، جس گھاس کے پتے کے پاس سے جا رہے ہیں، جس درخت کے پاس سے جا رہے ہیں، جس دکان کے پاس سے جا رہے ہیں، سب جاندار چیزیں ہیں، یہ سب جان رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، سنتی ہیں. تو جب کوئی بندہ ماشاءاللہ اچھی حالت میں گزرتا ہے، شکل صورت سب چیز کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے سارا کچھ، تو پھر وہ جگہیں جو ہوتی ہیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں اللہ کے نزدیک. کتنے گواہ انسان بنا سکتا ہے اس طریقے سے، آپ دیکھیں آخرت کے لیے. اور جب کوئی عورت یا مرد غیر شرعی انداز سے گزرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو ان کی جو گواہ ہوتے ہیں ساری جتنی مخلوق ہوتی ہے ان پہ لعنتیں بھیجتی ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ دیکھو کیسے عجیب لوگ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہی نہیں کہ تم بھائی عذاب دوں یا تم عذاب میں بھیجوں، ما یفعل اللہ بذاکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وآمنتم، اگر تم شکر کر لیتے اور تم مجھ پہ کامل ایمان لے آتے تو میں کیوں تمہیں دوزخ میں بھیجتا. فکان نہ لو شاکر علیم. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں. یہ اپنے حوالی میں خراب کرتے پھرتے ہیں، خود ہی گندے گواہ بناتے پھرتے ہیں، خود ہی اپنے پوری مخلوق کو اپنے خلاف کیے پھرتے ہیں. اللہ نے تو بڑی رحمت کے ساتھ مخلوق کو رکھا کہ جتنے چاہیں گواہ لا سکتا ہے کوئی انسان. آپ وہاں سے یہاں تک آپ آئے الحمدللہ ذکر کے لیے، یہ سارے راستے میں گواہ بن گئے، سب زندہ ہے سب چیزیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس میں حضرت فضل القشیر رحمۃ اللہ کا ہے یا کسی بزرگ کا ہے، بڑا اچھا. گٹلوں میں ختم خواجگان کرتے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں نا ختم خواجگان، تو گٹلوں بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے. تو کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو یا مجموعے میں دینا گٹھلی ہو جائے مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ایک تعداد پہ ہوتا ہے ختم خواجہ اصلی تو اس تعداد پہ ختم کرتے تھے. تو بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا. تو اب تو یہاں مشکل ہے، گٹھلی کہاں دیں کس کو دیں، مطلب تو طریقہ یہی تھا کہ گٹھلی پھیلا دیتے تھے، اس پہ سب ختم خواجگان پڑھتے تھے. تو بزرگ جو تھے پڑھتے پڑھتے ان کے پاس جب آتے گٹھلی میں سے ایک گٹھلی ہر قسم کی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی ٹیڑھی ہوتی ہے، کوئی پھٹی ہوتی ہے. گٹھلی سمجھتے ہیں کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہیں سیڈز. تو بار بار ایک گٹھلی آئی جا رہی تھی، چاہے ٹھنگنی سی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، کہیں قد بھی چھوٹا تھا، وہ اتنی اچھی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سائڈ پہ کر دیا. کبھی چھوٹی سی گٹھلی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گویا ہی دی. یہ ذکر کی برکت دیکھیں. تو اس گٹھلی نے ان کی طرف متوجہ ہو کیا کہ اے اللہ والے، تو اپنے آپ کو بہت حسین سمجھتا ہے، صرف تو ہی ذکر کر سکتا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے ایسا پیدا کی ہے تو کیوں ناز کرتا ہے؟ مجھے ذکر سے محروم نہ کر، اللہ کے واسطے مجھے ذکر میں شامل کر. سبحان اللہ. تو ان کی چیخیں چھوڑ گئی اللہ والوں، اللہ سے استغفار کیا، معافی مانگی. اور اس گٹھلی کو ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتے تھے ذکر کے اندر. ہر مخلوق جان، ہر مخلوق میں جان ہے. آج میں آپ کو الحمدللہ ایک ایسی خوبصورت حدیث سناتا ہوں اس محفل کی برکت سے کہ اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم جہنم میں جائیں تو بڑے تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے دروازے انسان کے لیے کھولے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ہم اتنے بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے تو وہ تو جاتے ہی نہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تو چاہتے ہیں تمہیں عذاب میں کروں گا کہ عذاب دیکھ. جنت دیکھیں آپ، جنت جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور 7واں آسمان پتہ ہے وہ بالکل صدر المنتہا کے ساتھ وہاں جنت ہے، بہت فاصلے پر. ہر ایک آسمان کے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ حدیث میں آتا ہے 500 سال مسافت پر ہے. اب 7واں آسمان جا کے کہاں ہوگا بتائیں، کتنا فاصلہ ہوگا جہاں جنت ہوگی. اللہ اکبر. ایک بندہ ہے زمین پہ بیٹھا ہے، آپ ہے، میں ہوں، یہ تو مسجد ہے، گھر میں بیٹھے، کون نہیں بیٹھا کہ گناہ یاد آ گیا اس کو، دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. گناہ گار ہے بیچارہ، ہماری طرح ہی ہے، اور ہاتھ اٹھائے دعا، اللہ دعا مانگ رہے، دعا مانگ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. اچھا اللہ
میں جنت کے لائق تو نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے مالک، میں جنت کے لائق تو نہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں، اپنی رحمت کے صدقے تو مجھے جنت دے دے. بس دعا مانگنی اس سے. ہم بھی مانگتے ہیں روزانہ، منہ پہ ہاتھ پھیرا، پتہ نہیں کیا مانگ گئے، کیا کیا، اس کا اثر کیا ہوا ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ روٹین میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہ اس میں جنت دے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا بندے کے لیے. جس وقت بندہ یہ دعا مانگتا ہے، لیکن حضور کر تو ہونا چاہیے نا کم سے کم. اب مانگیں گے تو ڈفرینٹ ہوگا نا مانگنے کا. آپ یہ سوچیں کہ دعا جو ہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ، کس کے دربار میں ہے اس وقت. یہ کوئی روٹین تو نہیں ہے بھائی مسجد کا آئے حصہ ہے کہ دعا مانگا جائے. پاس تو کچھ کہتے نہیں، منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے. وہ بچی مجھے یاد آتی ایک چھوٹی سی، میں کہا تو دعا مانگا 2.5 سال 2 سال کی ہوگی، تو وہ ایسے کر کے پتہ دعا مانگتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے نا منہ ہلائی جا رہی ہے. تو میں اس سے کیا کرتی کہ میں کہ یہ دعا کیا مانگ رہی 2 سال کی. تو میں دعا مانگ دعا کیا مانگتا کچھ نہیں، ہاتھ بس اس کے پتہ دعا کیا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وہ سب کچھ قبول ہو رہا ہے اس کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی قبول ہو جاتا ہے. تو ہم ایسی دعا تو نہ مانگیں، اب ہمارا بہت صاف تو نہیں ہے نا. تو اب کیا ہے، کیا ہم نے تو یہ کیا دیا اس آدمی تو میں نے آپ نے کہہ دیا اللہ ہمیں جنت دے. اب کیا ہو پورے کائنات کے اندر کیا انقلاب آتا ہے اور کہاں ہمارا جا کے معاملہ ختم ہوتا ہے. سنیں آپ حدیث، اس سے بھی آسان کوئی جنت کا راستہ ہوگا مجھے بتائیں، اس سے بھی آسان ہو سکتا ہے. اب اللہ کے کرم نوازشیں دیکھیں آپ، اس کے باوجود بھی ہم جہنم میں جائیں تو پھر کیا ہے. 7ویں آسمان پہ جنت ہے اور ہم ایک کونے میں بیٹھے ہیں، چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں کسی میں، اور ہم نے یہ سب 2 فکرے کے ہیں وہ بھی روٹین میں کہہ دیے. ایک دم یہ آواز جو ہماری نکلتی ہے لب بھی نہیں لے، دل کے اندر ہم نے کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو یہ طاقت دے دی، اتنی بڑی سماعت دے دی کہ جس وقت میرا بندہ کہیں بھی کائنات کے اندر ہاتھ اٹھا کے، بغیر ہاتھ اٹھا کے، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ تجھے مانگے تو تو فوراً اس کو سن لینا. جنت اس کو سن لیتی ہے، آپ کے دل کی آواز کو سن لیا اس نے. جب وہ سن لیتی ہے تو اللہ کی مشیت سے پھر کیا کہتی ہے، وہ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تو گناہ گار، تو نے مجھے بنایا کیوں ہے آخر؟ اگر تو نے ان بندوں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے مجھے بنایا ہے، تو ایک بندہ بیچارہ مانگ رہا ہے مجھے، تیرے حضور میں سوال کر رہا ہے، تو میں سفارش کرتی ہوں تجھ سے کہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے. اللہ کہتا جا میں نے تیری بات کو قبول کر لیا، تیری سفارش کو قبول کر لیا. دیکھیے جنت مل گئی تھی چیز سے. اب بتائیں پھر بھی ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اسی طرح دیکھیں ہم دوزخ، جس طرح جنت اوپر ہے نا 7 آسمان پہ، دوزخ کا ہے 7 زمین کے نیچے ہے دوزخ جو بنی ہوئی ہے، 7 زمین کے نیچے بنی ہے دوزخ، وہاں پر ہے. اب ہم بیٹھے ہیں، کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں، مانگتے ہیں اللہ میں اعوذ بک عذاب النار عذاب جہنم، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم میں جانے سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم میں جلسے سے بچا. ہم نے دعا مانگ لی. ادھر کیا ہے 7ویں زمین کے نیچے وہ جہنم، اسی طرح جس طرح جنت میں سنی آواز، اس کو طاقت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے. وہ جہنم جو ہے وہ آواز سنتی ہے انسان کی، اور جیسی سنتی ہے تو پھر فوراً وہ بھی اللہ کی سفارش کرتی ہے یا اللہ یہ تیرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پناہ دے جہنم سے، وہ جلانے سے مجھے بچا جہنم کے اندر. یا اللہ میں تو سفارش کرتی ہوں اس کو میرے اندر نہ بھیجنا، اس کو تو معاف کر دے. اللہ کہتا جا میں نے معاف کر دیا. صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اس سے بھی شارٹ کٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ ہے. اس کے باوجود بھی جانا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں نے آپ کو آیت پڑھی وَإِن شُكُرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، 2 چیزیں اللہ پاک نے فرمائی کہ تمہارا جو جہنم میں جانا جو ہے اور جنت میں نہ جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ کیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے. ان شکرتم وآمنتم، نہ ہی تم گناہوں سے بچتے ہو. یعنی شکر اور ایمان کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ تو پتہ ہے کہ شکر کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ ناشکری، کہ تم ناشکرے ہو. اور ایمان کے مقابلے میں جو چیز آئے گی فاسق، نفاق، اللہ کو نہ ماننا، یہ سب اس میں آئیں گے نا. گناہ گار، بڑے گناہ کرنے والا، گناہوں پہ ڈٹ جانے والا، پتہ ہے بھی یہ گناہ ہے لیکن اس کو نہیں، اس گناہ کو نہ چھوڑنے والا، یہ سب کون ہے؟
اس کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ آمنت کے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو فرمایا تم کیا ان شکرت آمنت، نہ ہی تو شکر گزار بننا بلکہ ناشکری کرتا رہا. کیسے ناشکری کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے شکر جو تجھے طریقہ بتایا تھا، جگہ جا پا کر تو میں شکر کرتا. آدمی کھانا کھانا بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس نعمت کا شکر ہو جاتا ہے. پانی پینے لگا، ذکر کرتا ہے، پانی کا شکر ہو جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھا، اس کا شکر ادا کیا، ذکر کیا، شکر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کے لیے ایک ایسا سلسلہ لگا دیا کہ ذکر کرو اور شکر ادا ہو جاتا ہے. جس قدر انسان ذکر کرتا ہے اسی قدر کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. وَاسْكُرُونِي يَسْكُرُونِ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. دیکھیں شکر کے بتایا، شکر گزار بندہ وہی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرے گا. اور جو ذکر ہی نہیں کرے گا تو شکر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کا؟ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم لگا دیا کہ وہی شکر گزار بندہ ہو سکتا ہے، یا ذکر وہی کر سکتا ہے کہ جو میری نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، میری باتوں پہ شکر کرتا ہے، میرے انعامات پہ شکر کرتا ہے. تو پہلے یہ چیز اللہ نے شکایت کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شکر ہی نہیں کرتا ہے، نہ شکر ہے، میرا ذکر ہی نہیں کرتا ہے، ذکر سے تو بھاگتا ہے. بتاؤ، بھاگنے والی بات ہوئی. تو یہ 20-25 آدمی بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، باقی کہاں گئی قوم؟ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی ہونے کے باوجود بھی جنت تو ہم اللہ توفیق. اچھا دیکھیے کتنا آسان عمل ہے یہ، کہ ایک عجیب نقطہ بتاؤں. ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے نا ہم تو یہ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. ہاتھ اٹھا کے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے، لیکن اللہ اس کو توفیق نہیں دے گا. یاد رکھیں، اللہ یہ توفیق بھی نہیں دے گا اس کو. جو کون ہے؟ جو شکر نہیں کرتا ہوگا اور جو گناہوں سے نہیں بچتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی توفیق بھی نہیں ملتی کہ ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا بھی مانگ رہے. لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے یہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے. وجہ ان کی یہی کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں نے کو گھیرا ہوا ہے، بے حیاؤں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، مجبوری ظاہر کرتے ہیں، دھوکوسلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے نہیں کر سکتی، یہ وجہ ہے. پتہ ہے صاف یہ سب گناہ ہوتا ہے انسان سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے، کہ دیکھیں دوسرا سوچیں کہ کتنی بڑی سزا ہے کہ آن ٹاپ پہ اللہ ایک سٹیپ پہ جنت ہمارے لیے رکھ دی ہے کہ ہم صرف ہاتھ اٹھا کے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں ملتی. متاثر لگا ہے کتنا آسان راستہ اللہ نے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی تم شکر ہی نہیں کرتے، نہ میرا تم ذکر کرتے ہو جو ذکر کرنا چاہیے، اور نہ ہی تم گناہوں کو چھوڑتے ہو، گناہوں سے چپٹے بیٹھے ہو. پکا ایمان ہی تمہارا نہیں ہوتا. مکانا شاکر علیم اللہ کہتا ہے کہ کہیں یہ تم دو کام تو کر کے دیکھو، میرا ذکر بھی کرو اور گناہوں سے بھی بچو. مکانا شاکر علیم، پھر دیکھ میں کس طرح تیرے شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکانا شاکر علیم، میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسا ہوگا مکانا شاکر، میرے اس تیرے معاملات کا کس طریقے سے میں شکریہ ادا کروں اور کیا کیا انعام تجھے اس میں عطا فرماتا ہوں. تو بھائی راستہ تو بہت آسان ہے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اللہ نے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہمارے گواہ بنا دیے ہیں. دونوں طرف سے گواہ بنتے ہیں. اگر ہم نافرمانی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ گھومیں گے، بازاروں میں گلیوں میں جائیں گے، تو سارے گواہ بنتے چلے جائیں گے ہمارے خلاف. ایک شمار ہو جائے گا ان گواہوں کا. اگر انہی چیزوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ہم سفر کریں گے، چلیں گے، آئیں گے، بازار میں جائیں گے، عورت ہو یا مرد، تو پھر کیا ہے وہ سارے ان کے گواہ بن جاتے ہیں. تو بہت آسان طریقہ ہے دوستو، صرف یہ کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ کہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ، اور پوری امید کے ساتھ حدیث ہم نے سنی ہے کہ انشاءاللہ جس وقت ہاتھ اٹھا کے ہم کہیں گے اللہ سے اللہ ہمیں جنت دے، تو اللہ کے لیے جنت بھی ہماری سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ تو اس کو جنت میں پہنچا دے. تو یہ شرط ہے کہ ہم گناہ بھی چھوڑیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں. تھوڑا کر لیں لیکن ذکر کو ضرور پابندی کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے. معمولی چیز نہیں، اللہ نے بہت بڑا ہمیں انعام دیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.